اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا المجدد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بھیجیے گا محمد صلی علی محمد۔ برادران عزیز، سامعین عالی قدر، 3 روزہ مجالس کا سلسلہ جو حضرت سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں منعقد تھا، وہ اپنے آخری اور اختتامی مرحلے میں ہے۔ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں کچھ نہ کچھ محفوظ ہوگی کہ ہم بات کر رہے تھے انسان کے کمال کے اوپر، کہ انسان کا کمال کیا ہے اور امامت کی رہنمائی کے ذریعے سے انسان اپنے کمال تک کیسے پہنچتا ہے۔ اور یہ بات ضرور واضح رہے اور یقیناً واضح ہوگی کہ 2 ٹرمینالوجیز، 2 ترکیبات استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے کامیابی، ایک ہے کمال۔ اور میں یقیناً آپ کے اذہان عالیہ پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں کہ کامیابی اور کمال 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی کامیابی اور ہے، کمال اور ہے۔ عین ممکن ہے کہ کہیں پر کامیابی نظر آئے مگر کمال نہ ہو۔ کامیابی دنیاوی پیرامیٹرز پر ہوتی ہے، کامیابی دنیاوی پیرامر ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس دنیاوی مال و دولت بہت زیادہ ہو مگر وہ صاحب کمال نہ ہو۔ اور اگر دین کے پیرائے میں بھی میں اس کی مثال عرض کروں تو عین ممکن ہے کہ جیسے جو نارمل ہمارے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، تو ایک مجلس کی کامیابی کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، یعنی اگر ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، نیاز تبرک وہ بہت اچھا ہے، تو ہمارے نزدیک یہ مجلس ایک کامیاب مجلس قرار پاتی ہے جس میں لاکھوں کا مجمع ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ یہ لاکھوں کے مجمع والی مجلس کامیاب ہو مگر باکمال نہ ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ صرف 2 افراد کی مجلس ہو، ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، اور یہ مجلس باکمال ہو۔ اور اس کی ایک مثال میرے ذہن میں، مثال کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، آیت اللہ اشتہاردی کا غالباً، جب وہ اپنے زمانے طالب علم میں تھے تو اس وقت اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں صلوات بھیج دے گا امام کے نام پر، اللہم صلی علی محمد۔ امام کے حرم میں بیٹھا تھا اور عاشور کا دن تھا، اور مجالس وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک جگہ بیٹھ کر آرام کر رہا تھا، تو ایک بوڑھی عورت جو زیارت کے لیے آئی تھی امام کی، وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، اب میں چونکہ روحانی لباس میں تھا، کہنے لگی کہ تم عالم ہو، طالب علم ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا مجلس پڑھتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں۔ کہنے لگی کہ میرے گھر کل فرض کیجیے عاشور کے دن یا عاشور کے اگلے دن جو ہے وہ میرے ہاں اس تاریخ کو مجلس ہے، تو مجلس کے لیے تم آ جانا۔ انہوں نے حامی بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ اور اس نے جب اپنا ایڈریس بتایا، کسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا، تو اب پرانے زمانے کی بات ہے کہ پرانے زمانے میں سفر کی صورتحال اتنی آسان نہیں تھی۔ اب مشکل سے جو ہے وہ سفر طے کرتے ہوئے پہنچا، پہاڑی علاقہ تھا اور کافی پہاڑی گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچا، اور گاؤں میں پہنچنے کے بعد جب اس عورت نے بتایا کہ اچھا میرا نام لے کر فلاں جگہ پر پہنچ جانا، اور جب وہ نام لے کر پہنچا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس نے دستک دی، انہوں نے کہتے میں نے دستک دی، اور وہ عورت باہر آئی اور کہا کہ یہیں پر مجلس ہے، کہاں یہیں پہ مجلس ہے؟ تو اس عورت نے کرسی رکھی ہوئی تھی، کہاں یہاں کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔
اچھا کرسی بیٹھا, کہا اچھا مجلس شروع کرو. تو کہنے لگے مجلس کے لیے لوگ چاہیے, مجلس کے لیے ایک ماحول چاہیے. کہنے لگے نہیں بس میں اکیلی ہوں, یہاں جو میرے آس پاس ہے وہ شیعہ آبادی نہیں ہے, یہاں دوسرے افراد رہتے ہیں, میں اکیلی ہوں. میں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں ذکر سید الشہداء ہو, تو بس میں اکیلی ہوں تو مجلس پڑھو. یہ کہتے میں نے وہاں مجلس پڑھ دی. اب اس کے بعد کہتے میں خاموش ہو گیا. تو میں نے کہا کہ کہتے اب مصائب پڑھو. تو میں نے کہا کہ مصائب کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے, ایک خاص ایک انداز ہوتا ہے مصائب کا, رکعت کا. اکیلے جو فرد ہے اس کے سامنے کہ نہیں جیسے تم مصائب پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھو, جیسے تم لاکھوں کے مجمع کے سامنے مصائب پڑھتے ہو ویسے ہی مصائب پڑھو. کہنے لگا اچھا میں نے مصائب پڑھ دیا. اور اس کے بعد اس عورت نے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ, اس نے کہا میں نے پورا سال یہ جمع کی تھی کہ میں ذکر سید الشہداء کے نام پہ دوں گی, تو وہ ایک مختصر سی اماؤنٹ جو کہ آنے جانے کا کرائے سے بھی کم تھی, تو بہرحال اس نے وہ دے دی, کہا یہ تم رکھو. کہنے میں نے انکار کیا, کہا نہیں یہ تم رکھو. اچھا اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اب اگلے سال اس تاریخ کو پھر آنا. اچھا اب یہ کہتے جب اگلا سال گزرا اور اگلے سال وہی تاریخ آئی اور میں اپنے حرم میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, اب میں پریشان اور سوچ رہا تھا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. اور سارے دن کی ظاہر عشرے کی مصروفیات ہوتی ہیں, مجالس ہوتی ہیں, میں تھکا ہوا تھا. اب میں سوچ رہا تھا کہ اچھا میں مجلس پڑھنے جاؤں کہ نہ جاؤں, اتنی زحمت کروں, اتنا پہاڑی علاقہ اور اتنا سفر, اور اس کے بعد جو ایک عورت سامنے بیٹھی ہے. تو کہتے ابھی یہ سوچتے سوچتے میرا فیصلہ بھی بن نہیں پا رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی, یعنی سستانے کے لیے لیٹا, دوپہر کا وقت تھا اور میں سو گیا. اور سویا تو میں نے دیکھا کہ سید الشہداء میرے خواب میں تشریف لائے. اور امام کہنے لگے کہ اچھا اب تم اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ کوئی تمہیں ہماری مجلس کے لیے بلائے اور تم نہیں جاؤ گے. کہنے لگے میں اٹھ کے لرز گیا اور فوراً مجلس کا ارادہ کیا, فوراً اس خاتون کے گھر میں. اب سفر طویل تھا. کہتے میں پہنچا, میں نے دستک دی تو دیکھا کہ وہ عورت اپنی جگہ بیٹھ کے رو رہی تھی. اور جب میں نے مجلس شروع کی اور جب میں پہنچا, کہنے لگی کہ تم ڈانٹ کھائے بغیر نہیں آئے نا. یعنی وہ ایک عورت کی مجلس کیسی باکمال تھی, وہ ایک عورت کی مجلس شاید ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں کی مجلس کے اوپر بھاری ہو. تو یہ ایک فرق ہے کمال کا اور کامیابی کا. عین ممکن ہے کہ کسی جگہ کامیابی اور کمال نہ ہو, تو حقیقت میں انسان جس چیز کے در پہ ہے, انسان کو جو چیز حاصل کرنا ہے وہ کمال حاصل کرنا ہے. اور اب تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں, آج آخری مجلس ہے, تو کمال کو میں ایک جملے میں عرض کروں کہ انسان کے کمال کی انتہا کیا ہے. انسان کے کمال کی انتہا جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے, سورہ مبارکہ ذاریات کی آیت ہے. آیت مشہور ہے, البتہ سورہ مشہور نہیں ہے. سورہ کے تعارف میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آج کل جیسے رزق کے حوالے سے اور مالی حوالے سے پریشانیاں لوگوں میں بہت زیادہ ہیں, اور بہت سارے سورے مشہور ہیں. سورہ مبارکہ واقعہ آپ جانتے ہیں مشہور ہے, سورہ انا انزلنا, سورہ قدر مشہور ہے, سورہ طلاق کی 2 آیتیں ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وہ مشہور ہے رزق کے لیے. لیکن رزق کے لیے سورہ ذاریات بہت مشہور ہے, یعنی مشہور نہیں ہے لیکن بہت مؤثر ہے. روزانہ ایک مرتبہ, صرف ایک صفحے کا سورہ, روزانہ ایک مرتبہ سورہ والذاریات کی تلاوت رزق میں بے پناہ اضافے کا باعث ہے. 27ویں سپارے کا پہلا سورہ. اس سورہ کی ایک آیت میں واضح ہو رہا ہے کہ انسان کا کمال کیا ہے. اس سورہ کی ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری بندگی کریں, مگر یہ کہ ہماری عبودیت اختیار کریں. تو انسان کا جو اصلی کمال ہے وہ عبودیت میں ہے, انسان کا جو اصلی کمال ہے وہ عبدیت میں ہے. یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ عبدیت اور ہے, عبادت اور ہے. عبدیت میں اور عبادت میں بہت فرق ہے. انسان کا کمال عبدیت میں ہے, عبادت میں نہیں ہے. ہمارے خود بہت سارے نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں کہ جہاں پر دین کا حکم نہیں ہے لیکن بظاہر ایک چیز عبادت, جیسے عاشورے کا روزہ یا نماز رمضان کے بعد جو 20 رکعت ایک نماز ادا کی جاتی ہے, اس کے بارے میں کہ جب کوئی اور آرگومنٹ, کوئی اور دلیل نہیں ملتی تو ایک آخری آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا بالآخر ہے تو عبادت ہی نا, ذکر تو اللہ کا کر رہے ہیں, عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں. تو یہاں پر آیت واضح کر رہی ہے کہ اللہ کو جو چیز چاہیے وہ عبدیت ہے, عبادت نہیں. اللہ کو عبدیت چاہیے. عبادت شیطان بھی بہت کر رہا تھا. شیطان نے بھی خدا سے یہ کہا تھا کہ پروردگار مجھے اس ایک سجدے سے معاف کر, زمین کے ایک ایک چپے پہ سجدہ کروں گا. خدا نے کہا کہ اے ابلیس, عبادت وہ نہیں ہے جو تو کرے, عبادت وہ ہے جو میں کہوں.
جو چیز خدا کو چاہیے وہ عبدیت ہے، انسانیت کا کمال عبدیت ہے۔ اور عبدیت کے حوالے سے جو کل ایک جملہ جہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے متصل کروں، میں نے یہ کہا تھا کہ انسان کے لیے عبدیت کا کمال عزت میں ہے، یعنی سید الشہداء کا جو جملہ ہمارے ساتھ میں موجود ہے، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے کوس دور ہے، انسان کا کمال عزت میں ہے۔ سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ عزت ہم کسے کہتے ہیں، عزت کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا، یہ کون طے کرے گا کہ کیا عزت ہے اور کیا عزت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مناظر موجود ہیں، بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں بظاہر دو گروہ آمنے سامنے ہیں۔ ایک فرعون ہے، فرعون اپنے پورے جاہو حشم کے ساتھ، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہیں، اور فرعون کے سامنے ایک شخص ہے جو مثلاً چرواہے کے لباس میں ہے۔ حضرت موسیٰ جب آئے تھے، حضرت موسیٰ 10 سال بکریاں چراتے رہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ جب واپس مصر آئے ہیں، جب اللہ نے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغیٰ، کہ اس نے بغاوت کی ہے، اس نے سر اٹھایا ہے، تو اب یہاں پر جب ہم دیکھیں گے کہ ایک جانب فرعون ہے اور ایک جانب ایک شخص ہے جو چرواہے کے لباس میں ہے، ان دو افراد میں باعزت کون ہے؟ جو زمانے کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے فرعون باعزت ہے، لیکن اگر زاویہ دید امیر المومنین کی نگاہ ہو، اگر امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھیں تو امیر المومنین کا ایک جملہ واضح ہے یہ بتانے کے لیے کہ عزت کس چیز میں ہے۔ وہ مشہور اشعار کفا بی عزن ان اکون لی عبدا، کہ پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ تو امیر المومنین نے یہ واضح کیا کہ عزت کہاں پر ہے؟ عزت عبدیت میں ہے۔ کفا بعزن ان اکون لی عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انت کما احب وجعلنی کما تحب، کہ اے میرے پروردگار بے شک تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ جملہ سوائے امیر المومنین کے اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انتا کما احب، کہ مالک میرے پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، یعنی خدا ہونے کے لیے بھی امیر المومنین کے ذہن میں کوئی معیار مقرر ہے، خدا ہونے کا بھی کوئی معیار ہے جو علی بتا رہے ہیں۔ تو جملہ فقط یہ آپ تک پہنچانا ہے کہ اگر بغیر معیار کے کسی کو خدا قبول نہیں کیا جا سکتا تو بغیر معیار کے امام کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہ اسی لہن کا جملہ ہے، یہ وہی لہن امامت ہے، یہ وہی انداز امامت ہے، یہ وہی گفتگو امامت ہے جو امامت کے پہلے تاجدار کہ جہاں سے سلسلہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں پر پروردگار عالم امتحانات لینے کے بعد فرما رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں امام بنائے دیتے ہیں، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں پہ امام بنائے دیتے ہیں۔ یہ وہی انداز گفتگو ہے جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے سامنا ہوا، یہ احبو کی منزل یاد رکھیے گا، انتا کما احبو، کہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم کا لہن کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا لہن یہ ہے کہ جب اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور اپنی قوم سے مخاطب ہونے کے بعد فرمایا کہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، سورج کی پرستش کر رہی ہے، چاند کی عبادت کر رہی ہے، تو جب ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو دیکھنے کے بعد جب وہ غروب ہو گئے، چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھنے کے بعد جب وہ غروب ہوا، سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھنے کے بعد جب وہ غروب ہوا، تو فرمانے لگے کہ انی لا احب العافلین، کہ بے شک میں محبت کرنے والوں کو دوست، بے شک میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہی وہ لحن ہے جو امیر المومنین کی زبان پر جاری ہوا، اور یہیں سے یعنی یہ جو حضرت ابراہیم کا انداز بیان ہے، یہ جو حضرت ابراہیم کا انداز گفتگو ہے، یہیں سے ہمارے متکلمین نے ایک دلیل کو اخذ کیا کہ جو خداوند متعال کے وجود کے اوپر جو علم کلام کی کتابیں موجود ہیں اور علم کلام کے دلائل موجود ہیں، جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ برہان
حرکت جوہری، برہان حدوث و قدم، برہان علت و معلول، یہ مختلف براہین ہیں. انہی میں سے ایک برہان یعنی دلیل محبت ہے کہ خدا وہ ہونا چاہیے جو قابل محبت ہو. خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل محبت ہو، اور قابل محبت وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ عین کمال ہو، جب وہ خود کمال پر ہو. اس لیے کہ انسان کی ذات میں یہ بات موجود ہے کہ انسان کمال سے محبت رکھتا ہے. اور اس کے بعد اگر انسان کسی کو امام بھی قبول کرے گا تو اسی کو قبول کرے گا جو خود صاحب کمال ہو. یعنی ہم بغیر معیار کے کسی کو بھی امام قبول نہیں کر سکتے. ہم اس بات پر حیران تھے، ہم اس بات پر پریشان تھے کہ اگر ہمیں کسی کو امام قبول کرنا ہے تو کس بنیاد پر قبول کرنا ہے. تو قرآن آگے بڑھ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن آگے بڑھ کر ہمیں امام قبول کرنے کے معیارات دیتا ہے. قرآن آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ کیا جو صاحب ایمان ہیں، کیا جو مومن ہیں وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو فاسق ہیں. قرآن آگے بڑھ کر یہ معیار دیتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون لا يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ جو جاننے والے ہیں وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہ جاننے والے ہوں. قرآن آگے بڑھ کر یہ ہمیں ایک معیار دیتا ہے فضل المجاہدین علی القائدین، کہ وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو خدا کی راہ میں بڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جو خدا کی راہ میں تلوار چلانے والے ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو بیٹھنے والے ہیں. اور اس کے بعد قرآن آگے بڑھ کر ایک اور معیار دیتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں صاحب فضیلت وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. اب یہ چار معیارات قرآن نے فضیلت کے دے دیے. دیکھیے فضیلت امیر المومنین پہ ہمیں حدیث پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. فضیلت امیر المومنین کے لیے علم کلام کی کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. فضیلت امیر المومنین ثابت کرنے کے لیے فلسفے کی کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بہت کافی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جو چار معیار قرآن نے دیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہ صاحب فضیلت ہے جو صاحب تقوی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ صاحب فضیلت ہے جو صاحب علم ہے. قرآن اگلا معیار دیتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، وہ صاحب فضیلت ہے جو مومن ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، کہ وہ صاحب فضیلت ہے جو جہاد ہے. اب جب آپ ان چاروں معیاروں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صاحب ایمان ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے. ہم نے دیکھا کہ تقوی والے کو فضیلت حاصل ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ صاحب تقوی ہونا اور ہے. جو صاحب تقوی ہے وہ متقی ہے، امام المتقین ہونا اور ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ عالم ہونا اور ہے، صاحب علم ہونا اور ہے، مگر شہر علم کا دروازہ ہونا اور ہے. ہم نے دیکھا کہ مجاہد ہونا اور ہے، لیکن کسی کی فضیلت میں فرشتے شجاعت کا قصیدہ لے کر اترے یہ مقام اور ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی معیار کمال عبدیت ہے. اور عبدیت کیا ہے؟ یعنی انسان کی جو عزت کس چیز میں ہے وہ امیر المومنین کے کلام میں واضح ہے کہ کفا بعزنا ان نکون لعبدا، کہ انسان کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ عبد ہو. اور ایک مرتبہ اگر انسان عبد ہو تو اب چاہے جو کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سید الشہداء نے جو بیعت کا مطالبہ تھا اس کو ٹھکرایا. یعنی سید الشہداء کے لیے عزت کا معیار یہ تھا کہ بیعت کے مطالبے کو ٹھکرا دیں. سید الشہداء کے لیے عزت یہ تھی کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں. سید الشہداء کی عزت یہ تھی کہ یزید کی مشینری کا حصہ نہ بنے. لیکن ہمیں ایک اور امام کی سیرت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ بظاہر باطل کے ساتھ ہم آہنگ ہوئے، بظاہر انہوں نے باطل کی آفر کو قبول کیا، لیکن کس انداز میں قبول کیا کہ آفر بھی قبول کیا اور ذلیل بھی وہ ہوا. آفر بھی قبول کیا اور باعزت بھی امام رہے. حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی. کل جیسے شب شہادت امام رضا کی، تو امام رضا وہ واحد امام ہیں کہ جنہوں نے باطل کے ایک آفر کو قبول کیا، لیکن آفر کے قبول کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے چہرے سے نقاب کو الٹا. مامون کی کوشش کیا تھی؟ مامون کی کوشش یہ تھی کہ ان کی عزت میں کمی کی جائے. اگر یعنی مامون نے ولی عہدی کی جو پیشکش کی کہ امام رضا ولی عہدی قبول کریں، تو ولی عہدی قبول کرنے کا ایک نتیجہ جو نکل سکتا تھا وہ کیا تھا کہ جیسے معمولاً ہمارے ہاں ایک تاثر ہے، یہ تاثر پہلے بھی تھا کہ اگر کوئی شخص
دربار سے وابستہ ہو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ حکومتی مشینری کا حصہ ہو، اگر کوئی شخص جو ہے وہ دربار میں اس کا زیادہ آنا جانا ہو، دربار کا کوئی عہدیدار ہو، تو خود بخود اس کی قدر و منزلت کم ہو جاتی ہے۔ تو مامون کی کوشش یہ تھی کہ اگر ایک مرتبہ یہ دربار کا حصہ بن جائیں گے تو ان کی قدر و منزلت کو میں کم کر دوں گا، ان کے شیعوں میں ان کا مقام گھٹ جائے گا، ان کے چاہنے والوں میں ان کی عزت میں کمی واقع ہو جائے گی، ان کے چاہنے والے ان سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن امام نے اس آفر کو اس انداز میں قبول کیا کہ جب اس نے کہا کہ آپ ولی عہدی قبول کریں گے، امام نے فرمایا میں کوئی حکم جاری نہیں کروں گا، میں کسی کو مقرر نہیں کروں گا، میں کسی کو معزول نہیں کروں گا، میں کسی حکومتی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اور سب سے اہم بات جو امام نے اپنی گفتگو میں اس کی تشریح کی، یعنی دربار میں امام نے فرمایا، جب اس نے آفر کی تو امام نے فرمایا کہ یہ جو امر خلافت ہے، اگر یہ امر خلافت تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اگر یہ امر خلافت اللہ کی وجہ سے ہے، اگر یہ قمیص خلافت، یہ لباس خلافت تجھے اللہ نے پہنایا ہے، تو تجھے اس بات کا ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے کہ تو یہ لباس خلافت کسی اور کو عطا کرے، اور اگر یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا تو جو چیز تیری ہے نہیں وہ تو کسی اور کو دے کیسے سکتا ہے۔ یعنی عوام کے سامنے واضح کیا کہ مامون کی پالیسی کیا تھی۔ اور اس کے بعد جب کسی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ نے اس آفر کو قبول کیوں کیا، تو امام نے فرمایا کہ میں نے اس آفر کو بالکل اسی انداز میں قبول کیا جس طرح سے امیر المومنین نے شورا میں شمولیت اختیار کی تھی، کہ جیسے وہاں شورا میں شمولیت اختیار کر کے بھی امیر المومنین باطل کا حصہ نہیں بنے، اور ویسے ہی امام رضا یہاں پر حکومت کی ولی عہدی کی آفر قبول کر کے باطل کا حصہ نہیں بنے۔ اور ان کی عزت میں اضافہ کیسے ہوا، ایک مشہور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صلوات بھیجیے گا ایک محمد وآل محمد وآل محمد، کہ مامون نے یہ کہا کہ ایک عید کی نماز کا وقت آیا اور مامون نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عید کی نماز آپ پڑھائیں۔ امام نے انکار کیا، کہا کہ میں نے کہا تھا میں کسی حکومتی سرگرمی کا اور کسی حکومتی منصب کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس نے زور دیا، امام نے کہا کہ اچھا میں ویسے ہی جاؤں گا جیسے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے۔ صلوات بھیجیے گا حضرت کے نام پر۔ اور اب منظر یہ ہوا کہ امام رضا اپنے گھر سے تشریف لائے اور جتنے حکومتی افراد تھے، جتنے حکومتی ارکان تھے، جتنے لوگ عمراء اور شرفاء اور وزراء موجود تھے، وہ اپنی شاہی خلعتوں میں، وہ اپنے شاہی لباس میں موجود تھے۔ یعنی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام رضا چونکہ ولی عہد ہیں لہٰذا وہ بھی اسی طرح سے تشریف لائیں گے، مگر امام رضا کے آنے کا انداز اس طریقے سے تھا کہ امام رضا نے صرف ایک کپڑا سر پہ رکھا ہوا تھا اور پا برہنہ یعنی ننگے پاؤں امام اپنے گھر سے نکلے۔ اور جب دیکھا عمراء اور وزراء نے کہ امام ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکلے ہیں، ان سب نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو ترک کیا، ان سب نے اپنے اپنے جوتوں کو اتارا اور ننگے پاؤں امام کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ اور ایک منظر اس طرح کا سامنے آیا کہ امام رضا 3 قدم چلتے اور اس کے بعد تکبیر کہتے۔ جب امام 3 قدم چلتے اور تکبیر کہتے تو امام کی تکبیر سن کر جو آس پاس کے افراد تھے وہ تکبیر کہتے، ان آس پاس کے افراد کی تکبیر سن کے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہوتے ہوتے پورے نیشا پور میں تکبیر گونجنے لگی۔ یہاں ایک امام تکبیر کہتے، وہاں نیشا پور میں تکبیر کی آواز گونجنے لگی۔ اور یہ بات یعنی مامون کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر امام عیدگاہ تک پہنچ گئے نماز پڑھانے کے لیے تو سارا منظر پلٹ جائے گا، اس کی خلافت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہیں پر اس نے حکم دیا کہ امام کو فوراً واپس گھر بھیج دیا جائے، اور یہی ایک واقعہ وجہ بنا امام کو زہر دینے کی۔ تو یہ ائمہ کی ایک سیرت ہے، یعنی ایک امام اگر بیعت کا انکار کر رہا ہے تب بھی باعزت ہے، ایک امام اگر ولی عہدی قبول کر رہا ہے تب بھی باعزت ہے۔ اور اگر ہم عوام کے حوالے سے دیکھیں، جو ایک گفتگو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مجلس میں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم نے 2 چیزوں کو انسان کے لیے مقرر کیا، یعنی حی القیوم کی بحث ہم کر رہے تھے کہ حی القیوم سے مراد خدا کا علم اور خدا کا ارادہ ہے، اور یہی علم اور یہی ارادہ خدا نے انسان کے اندر ودیت کیا کہ انسان اپنے علم کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ حسن اختیار کرے، اور طول تاریخ میں
یہ بات واضح ہے. یعنی باطل نے اسی لیے انسان سے علم کے مرکز کو چھیننے کی کوشش کی, باطل نے اسی لیے انسان سے حسن اختیار چھیننے کی کوشش کی, انسان کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی. کیوں؟ کیونکہ یہ دو مثالیں ہمارے سامنے واضح ہیں. امام رضا کا یہ واقعہ ہمارے سامنے واضح ہے, امیر المومنین کی خلافت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب جب عوام کو خود موقع ملا منتخب کرنے کا, جب جب عوام کو خود موقع ملا اختیار کرنے کا, تو عوام نے خود اہل بیت کے سوا اور کسی کو اختیار نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد. یہ حسن اختیار کے حوالے سے بس ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو پروردگار عالم نے اس لیے خلق کیا کہ کمال حاصل کرے, اور کمال کو خود اختیار کرے, اور خود انسان دین کو اختیار کرے. اور جو آیت الکرسی کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہی آیت الکرسی یعنی جب ختم ہوتی ہے تو اگلی آیت, یا بعض نے جیسے اس کو بھی آیت الکرسی کا حصہ شمار کیا, لا اکراہ فی الدین, بے شک دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں جبر نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی, بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی. تو انسان جب دین کو اختیار کرے گا تو یہاں پر انسان حسن اختیار کرے گا. یعنی حسن اختیار سے مراد یہ کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کو قبول کرے گا, اپنی عقل کو استعمال کر کے دین کو اختیار کرے گا. لیکن جب ایک مرتبہ اس نے اپنی عقل کو اختیار کر کے دین کو قبول کر لیا, جب انسان دیندار ہو گیا, اب دین کے راستے پہ چلنے کے لیے, اب دین کا راستہ جس کمال تک پہنچانا چاہتا ہے اس کمال تک پہنچانے کے لیے انسان کو عشق کی ضرورت ہے. یعنی جو چیز انسان کو عمل پہ آمادہ کرے گی وہ عشق ہے. جس چیز نے انسان کو قبول کرنے پہ آمادہ کیا وہ عقل تھی, جس چیز نے انسان کو عمل پہ آمادہ کرنا ہے وہ عشق ہے. اور یہی دو فطرتیں, یہی دو جنبے پروردگار عالم نے, جب ہم نے بات کی تھی پہلی مجلس میں کہ احسن تقویم پہ خلق کیا, تو احسن تقویم میں فطرت پہ خلق کیا. تو فطرت کے یہی دو پہلو اللہ نے انسان میں رکھے, عقل عطا کی اور قلب عطا کیا. عقل اس لیے عطا کی تاکہ دین کو قبول کرے, قلب اس لیے عطا کیا تاکہ عشق کرے. اور انہی دو چیزوں کو باقی رہنے کے لیے, انہی دو چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے جب پروردگار عالم نے اپنے آخری رسول کو واپس بلایا تو اللہ کے رسول یہ کہتے ہوئے گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عقل کے لیے علم کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, قلب کے لیے عشق کو چھوڑا, اہل بیت کو چھوڑا. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. یعنی انسان عشق کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے, اور اگر آگے بڑھنا ہے تو اس عشق کا کوئی ایک منبع ایسا ہونا چاہیے جو براہ راست انسان کے ساتھ ہر وقت آمادہ ہو. جیسا ہمارے سامنے حدیث موجود ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے, یہ حدیث موجود ہے کتب اسلامی میں کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے. دیکھیے اگر اللہ کے رسول صرف اتنا کہیں کہ میرے بعد اور ان میں سے جو ہے وہ 72 اہل نار ہیں, 72 اہل جہنم ہیں, 72 گمراہ ہیں, اور فقط ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے, اگر وہ فقط اتنا کہہ دے تو یہ بات خلاف عقل ہے. یہ بات بالکل ایسے ہے جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے اس مجلس کے لیے آنا ہے, تو میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجلس کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے راستے میں ایک چوک آئے گا اور وہاں سے جو ہے وہ فرض کیجئے 10 راستے الگ الگ جا رہے ہوں گے, ان 10 میں سے 9 راستے غلط ہوں گے, ایک راستہ ٹھیک ہوگا. تو جب تک میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ وہ ٹھیک راستہ کون سا ہے, میری پچھلی بات بالکل بے معنی ہو جائے گی, میری پچھلی بات کا کوئی اثر نہیں رہے گا. تو ضروری ہے کہ میں اپنی پچھلی بات کو کامل اس صورت میں کروں کہ میں ایک راستہ آپ کو بتاؤں. تو اسی لیے پیغمبر نے اگلی حدیث ہمیں عطا کی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے, جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا, جو اس سے دور ہوا وہی ہلاک ہوا. اللہ. اور بس ایک آخری بات کشتی کے حوالے سے عرض کروں کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے کشتی کی مثال دی ہے,
کشتی کی مثال عرب کے صحرا میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے بہت نئی مثال تھی. دیکھیے عرب میں صحرا ہے, سمندری سفر کتنے % افراد ہیں جنہوں نے سمندری سفر کیا ہوگا اور کشتی کو دیکھا ہوگا. یعنی اللہ کے رسول نے گھوڑے کی مثال نہیں دی, اللہ کے رسول نے اونٹ کی مثال نہیں دی. یعنی اگر دیکھیے آپ افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک سواری ہے, اس کی بریک کیسے لگتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہوں کہ ایک سواری ہے, گاڑی ہے, اس کی بریک ایسے لگتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گاڑی جیسی جتنی سواریاں ہیں اس کی بریک کیسے لگتی ہے, تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ گاڑی کی بریک کیا ہوتی ہے اور کیسے لگتی ہے. گاڑی کی بریک اس کے ٹائروں کو روکتی ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جہاز کی بریک کیسے لگتی ہے, تو جہاز کی بریک اس کی ٹائروں میں کم ہوتی ہے, جہاز کی بریک اس کے پروں میں زیادہ ہوتی ہے. تو میں اگر آپ کو بریک کی مثال دینا چاہوں گا تو میں گاڑی کی بریک کی مثال دے کر آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ آپ کے لیے مانوس ہے. جہاز کی بریک کی مثال اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ آپ کے لیے مانوس نہیں ہے, جہاز کی بریک زیادہ ٹیکنیکل ہے. تو اب عرب کے معاشرے میں دیکھیے گا کہ کشتی کی مثال زیادہ ٹیکنیکل ہے, کشتی کی مثال عجیب ہے. تو اللہ کے رسول نے گھوڑے کی مثال نہیں دی, اللہ کے رسول نے اونٹ کی مثال نہیں دی, اللہ کے رسول نے کشتی کی مثال دی, کیونکہ ایک بہت واضح فرق ہے دوسری سواریوں میں اور کشتی میں. دوسری سواریوں کا حساب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گھوڑے پر سفر کر رہا ہے, ایک آدمی اگر اونٹ پر سفر کر رہا ہے, ایک آدمی اگر کسی اور سواری پہ سفر کر رہا ہے, تو وہ جیسے ہی ذرا سا بھی غافل ہوا سواری اسے گرا دے گی, سواری ہلاک کر دے گی. کشتی وہ واحد سواری ہے کہ اگر انسان میں اس میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے, اب اگر انسان سو بھی جائے, انسان غافل بھی ہو جائے, تب بھی کشتی اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور امام فرماتے ہیں کہ ان کشتیوں میں سب سے تیز کشتی حسین ابن علی کی کشتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفینہ ایک بڑی کشتی کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑی کشتی کبھی بھی ساحل تک نہیں آتی, بڑی کشتی دور رہتی ہے. وہ چھوٹی ایک اور کشتی ہوتی ہے جو تیزی سے لے کر اس بڑی کشتی تک ملا دیتی ہے. تو اس چھوٹی کشتی کی مثال آپ عزاداری کے ذریعے سے سمجھ لیجئے گا. یہ مجلس سے وہ چھوٹی کشتیاں ہیں جو اس بڑے سفینے تک پہنچا سکتی ہیں. یہ مجلسیں, یہ فرش عزا, یہ وہ کشتیاں ہیں جو ہمیں اس بڑے سفینے تک پہنچا سکتی ہیں. اور بس ایک آخری جملہ عرض کروں, زیارت عاشوراء میں ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں, زیارت عاشوراء میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ فافوز معکم وکننا معکم, یا لیتنی کننا معکم فافوز معکم, کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور کامیابی حاصل کرتا, کاش میں آپ کے ہمراہ ہوتا اور میں کامیاب ہو جاتا. تو دیکھیے بظاہر یہ بات بہت عجیب سی ہے. یعنی اگر ایک آدمی بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ کاش میں 300 سال پہلے ہوتا, کاش میں 300 سال پہلے ہوتا اور میں یہ چیز کر لیتا. اگر کوئی آدمی بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ کاش میں 300 سال پہلے ہوتا, 400 سال پہلے ہوتا, تو آپ کو یہ بات بہت لایانی لگے گی, آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ ایک ایسی چیز کہہ رہا ہے جو محال ہے. لیکن زیارت عاشوراء میں ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھایا گیا جو محال ہو. اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا, یعنی کاش میں اس کمال پر ہوتا, کاش میں ان صفات کا حامل ہوتا جو صفات اصحاب امام حسین میں تھیں. اور یہ مجلسیں, یہ فرش اعضا اس تربیت کا حصہ ہے کہ ہم ان صفات کو حاصل کر لیں, ہم ان کمالات کو حاصل کر لیں کہ ہمیں ہمارے وقت کے حسین ابن علی کے ساتھ, ہمیں ہمارے وقت کے امام کے ساتھ متصل کر دیں. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ کمال تک پہنچنے کا جو سب سے تیز ترین طریقہ ہے, جو سب سے تیز ترین ذریعہ ہے, وہ حسین ابن علی کا سفینہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھی کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ بے شک قتل حسین سے ایک حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی ہو نہیں سکتی. اور یہ حرارت بہت عجیب ہے, اس حرارت کے اثرات عجیب ہیں, اس حرارت کے واقعات عجیب ہیں. ایک واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے
کہ حرم حضرت ابو الفضل العباس میں ایک شخص تھا، پرانی بات ہے، بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ وہ راستہ جو سرداب کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ جب ایک متولی نے سرداب میں جانے کا ارادہ کیا اور ایک عالم ان کے ساتھ تھے، تو اس نے بہت للچائی ہوئی نگاہوں سے، بہت ملتجیانہ نگاہوں سے اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے سرداب میں لے چلیے۔ ان عالم کو ترس آیا، اس نے کہا آ جاؤ ساتھ سرداب میں۔ اور یہ آدمی جب سرداب میں پہنچا تو متولی نے اپنے قبا سے 2-3 شیشیاں نکالی پانی کی اور کہا کہ ان شیشیوں میں سرداب کا پانی بھر لو اور اپنے علاقے میں جب واپس جاؤ تو مریضوں کو وہ پانی پلا دینا۔ اس نے وہ شیشیاں لیں اور اس کے بعد اجازت چاہی، کہا کہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ تھوڑا اور پانی لے لوں؟ وہ متولی رونے لگا، کہنے لگا کہ ہاں آج پانی کی کمی نہیں ہے، آج عباس کی قبر پہ پانی موجود ہے۔ تو اس نے اپنی ابا سے اپنا مشکیزہ نکالا اور پانی بھرنے لگا۔ تو کہنے لگا کہ تم مشکیزہ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو کہا کہ میں شام سے آ رہا ہوں، بی بی سکینہ کی قبر سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ جتنے لوگ کربلا میں شہید ہوئے سب کو ایک مرتبہ زیارت ہوئی، 2 مرتبہ سب کو زیارت ہوئی۔ جب شہید ہونے کے لیے کوئی جاتا تھا اور مقتل میں گرتا تھا، سید الشہداء اس کا لاشا اٹھاتے تھے، لاشا اٹھا کر خیموں میں واپس لاتے تھے تو بیویاں زیارت کر لیتی تھیں۔ اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب قید شام سے چھٹ کے بیویاں واپس کربلا پہنچی تو قبروں کی زیارت کی۔ مگر 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ عباس دریا کی ترائی میں رہ گئے، سکینہ شام میں رہ گئی۔ میں مشکیزہ قبر سکینہ سے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ بھر کے دوبارہ سکینہ کی قبر پہ ڈالوں گا کہ چچا کی طرف سے پانی لایا ہوں۔ یہ وہ بچی ہے جو بہت دیر تک پیاسی رہی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس بچی کی پیاس کب بجھی، اس لیے کہ ہمارے سامنے بازار کوفہ کا ایک منظر موجود ہے۔ ایک بار جب شمر نے تعزیہ نے ہمارے تو بچی، کبھی آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہے؟ چھوٹا بچہ اگر کبھی روتا ہوا ہو تو وہ بہت زور سے اپنے کسی بڑے کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ یہ 4 سال کی بچی جب اسے تعزیہ نے لگے تو یہ پوری شدت سے سید سجاد سے لپٹی۔ جیسے ہی بچی نے سید سجاد کو گلے سے لگایا، میرے امام کی چیخیں نکل گئی۔ بی بی نے کہا بھیا یہ کیا ہوا؟ تو سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیاں دکھانا شروع کی کہ سارے دن کی گرمی کے بعد جب ہتھکڑیاں اپنی جگہ سے ہلتی تھی تو امام کا گوشت اکھڑنے لگتا تھا۔ اور اب کی بار جب شام ہوئی، بی بی کو اپنے حصے کا پانی ملا تو وہ پانی لا کر سید سجاد کی زنجیروں پہ ڈالنا شروع کیا۔ اللہ نے اس بچی کا مقدر شام غریبہ پہ علی اصغر کی قبر کو پانی لیے چلی، یہاں سید سجاد کی زنجیروں پہ پانی ڈالنے کے لیے چلی۔ شام کے زندان میں یہ بچی صبح سے شام تک روتی رہتی تھی، صبح سے شام تک اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرتی رہتی تھی۔ مگر ایک منظر وہ ہوا، ایک لمحہ وہ آیا کہ جب بچی باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی، روتے روتے سو گئی۔ خواب میں بابا کی زیارت ہوئی، خواب میں بابا کو دیکھا تو کہنے لگی بابا آپ کے بعد مجھ پر بہت مظالم ہوئے، بابا میں آپ کے بعد اب زندہ نہیں رہ سکتی، بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ امام نے کہا کہ بیٹی ہم بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلائیں گے۔ بچی کی آنکھ کھلی اور ابھی سمجھ نہ سکی کہ یہ خواب تھا۔ بچی کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی کہنے لگی کہ ابھی تو میرے بابا مجھ سے بات کر رہے تھے، میرے بابا کہاں ہے؟ کبھی رباب کے پاس جا کر پوچھا میرے بابا کہاں ہے، کبھی زینب کے پاس پوچھا میرے بابا کہاں ہے، کبھی زندان کے اس کونے میں پہنچی میرے بابا کہاں ہے، ابھی تو میرے بابا مجھ سے بات کر رہے تھے۔ بیویوں نے رونا شروع کیا، زندان میں کوہرام بپا ہوا، حاکم تک رونے
رونے کی آوازیں پہنچی تو کہنے لگا کہ یہ کوہرام کس چیز کا ہے؟ کہا بچی اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے، بچی اپنے باپ کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے۔ حاکم نے کہا کہ باپ کا سر بھیج دو، اور اب جو بچی کے سامنے بابا کا سر آیا، پہلے بابا بچی کو جھک کر پیار کرتے تھے، اب کے بار بچی نے باپ کے سر پہ جھک کے پیار کیا اور باپ سے گفتگو کرنا شروع کی۔ کہنے لگی بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹ دی؟ بابا آپ کے چہرے پہ یہ لہو کس کا ہے؟ بابا آپ کے سر پہ پتھر کس نے مارا؟ پھر اپنا حال سنانے لگی، بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا آپ کے بعد میرے دامن کے کرتے میں آگ لگی، بابا آپ کے بعد مجھے تازیانے مارے گئے۔ بچی یہ فریاد کر رہی تھی، اور فریاد کرتے کرتے وہ موقع آیا کہ جب اچانک بچی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ رباب سمجھی کہ شاید بچی سو گئی ہے۔ کچھ دیر گزری، زینب کبریٰ نے سید سجاد کو بلایا، کہا سکینہ کو دیکھو، سید سجاد آئے، بچی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی نے کہا اے سجاد، ارے ابھی تو میری بیٹی سوئی تھی، ابھی تو میری بچی سوئی تھی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سجاد نے کہا پپی اماں، سکینہ ہمیشہ کے لیے سو گئی، اب قیامت تک اسی زندان میں سونا ہے۔ ہو گئی مجلس، آخری جملہ میں عرض کروں گا کہ مقتل میں لاشیں اٹھانا الگ ہے، سید الشہداء نے جتنے لاشیں اٹھائے وہ مقتل میں اٹھائے، جتنے لاشیں اٹھائے دن کی روشنی میں اٹھائے، جتنے لاشیں اٹھائے مردوں کے لاشیں تھے، جتنے لاشیں تھے وہ جنگ کے لاشیں تھے، وہ لاشیں اٹھانا اور ہے۔ اللہ رے سید سجاد، شام کا زندان، رات کی تاریکی میں ننھی سی بہن کا لاشا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانیان اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین ان کے اہل خانہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں کامل شفا عطا فرما۔ پروردگار ہمارے برادر فہد رضا ہیں، ان کے دونوں بچے بے حد بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار ان کے بچوں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں قرآن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حق پر قائم رکھ، حق پہ قربانی دینے والا قرار دے۔ پروردگار اپنی آخری حجت حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔